سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سورۃ الاحزاب میں الحمدللہ جیسا ہم نے پڑھا ہے، سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا مسئلہ تخییر لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ازواج مطہرات کے بعض مطالبات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوئے تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی زندگانی اور زینت چاہیے، فتعالین، بس آئیں، امتعکن، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے بھی دوں، اور اسرحکن سراحا جمیلا، اور بہتر طریقے سے چھوڑ دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت کی زندگانی مطلوب ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اللہ نے تم میں سے اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر بنا کے تیار رکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا کہ یا دنیا کی لذت زندگانی زینت اختیار کریں یا رفاقت محمد مصطفیٰ اور آخرت کا ثواب اختیار کریں. کیونکہ اگر آپ حضور کی محبت اختیار کریں گے تو پھر فقر فاقہ تکلیفیں ہوں گی. یہ قدرت کا امتحان ہے کہ جتنا شان بڑی ہوتی ہے اتنے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں. لیکن حضور کی تمام بیویوں نے اللہ کے رسول اور آخرت کو چن لیا. اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو ہمیشہ کے لیے حضور کی ازواج قرار دی. اس کے بعد پھر تنبیہ آئی ان کے لیے کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو جس سے حضور کو تکلیف ہو. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اگر تم میں سے کسی نے من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، فاحشۃ معنی یعنی جھگڑا اور سوء خلق، اگر تم میں سے کسی نے بد اخلاقی کی یا بد زبانی کی یا سوء خلق کا اظہار کیا، پھر ہم تم کو عذاب بھی دوگنا دیں گے، کیونکہ جب تمہاری شان بڑی ہے تو پھر عذاب بھی اتنی بڑا ہوگا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پکڑ لیں اور چاہے تو رعایت فرمائیں. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اعمال اچھے کرے، تو ہم اس کو اجر بھی دوہرا دیں گے. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں بہت بڑا اعلیٰ مقام تیار کر رکھا ہے.
رزق کریم سے مراد جنت ہے، اور جنت میں اعلیٰ مقام جو ہے ازواج مطہرات کے لیے وہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ حضور کی بیویاں ہیں، اور حضور کا مقام جو ہے جنت میں مقام وسیلہ اور سب سے اعلیٰ و افضل ہے، تو حضور کی بیویاں بھی حضور کے محل میں ہوں گی، تو لہذا ان کا مقام بھی کائنات کی ہر عورت سے زیادہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہدایات جاری فرمائی۔ یاد رکھیں کہ بظاہر یہ ہدایات مخاطب حضور کی بیویاں ہیں، لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر عورت کے لیے عام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، میرے محبوب کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والیاں ہو فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں کسی اجنبی سے کوئی نرم لہج میں بات نہ کیا کریں۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، نفاق ہے، بیماری ہے، کجی ہے، ہو سکتا ہے کہ عورت کے نرم باتوں سے، عورت کے میٹھے بولوں سے وہ کسی برائی کا دل میں خیال کر لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب بھی بات کرنی ہو تو بھلائی کی اور خیر کی بات کیا کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ عورت کا مقام جو ہے اس کا گھر ہے، سب سے پہلے چہار دیواری کا پردہ ہے کہ عورت بغیر ضرورت کے، بغیر اجازت کے، بغیر حاجت کے، بغیر محرم کے اپنے گھر سے باہر کا سفر اختیار نہ کرے۔ اس لیے حکم ہے کہ ہاں اگر نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو آ سکتی ہے، اسی طرح عورت حج اور عمرے کے لیے بھی آ سکتی ہے، لیکن شرائط ہیں کہ محرم ساتھ ہو، اور کوئی بھڑکیلا لباس نہ پہنے، فیشن والا لباس نہ پہنے، کوئی ایسا لباس اختیار نہ کرے جس سے لوگوں میں کشش پیدا ہو، بلکہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو اور مکمل حجاب میں ہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم اپنے آپ کو ایسے باہر نہ نکالو جیسے جاہلیت اولا میں عورتیں مردوں کے ساتھ بیٹھتی تھیں، باتیں کرتی تھیں، ہنستی مسکراتی تھیں، ان کی محفلوں میں آنا جانا تھا، اور بالکل کھلے لباس سے، عریاں لباس سے، کبھی گلا کھلا ہے، کبھی بازو کھلے ہیں۔ اور آج کل جو انداز آپ کے سامنے ہے، میرے خیال میں تو جاہلیت اولا بھی شرمندہ ہو جائے۔ بلکہ آج ہماری بیٹیاں جس انداز میں اپنے فوٹو سیشن کراتی ہیں اخباروں میں، میگزینوں میں، ٹی وی پہ، اور جس انداز میں اپنے آپ کو پوز کرتی ہیں، شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہو گیا ہے، اور جب یہ بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے تو اللہ اس قوم پر قتل مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اللہ اگر صاحب نصاب بنائے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر حکم میں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ جو تمہیں یہ ہدایات دے رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں سے یذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسول، اللہ آپ سے ہر قسم کی میل اور کچیل جو ہے گناہوں کی وہ دور کرنا چاہتے ہیں، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری نبی کی بیویاں ایسی پاکیزہ ہو جائیں کہ ہر قسم کی برائی سے وہ پاک ہوں۔ اس لیے یاد رکھیں یہ آیت تطہیر ہے، اس پر علماء کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، بلکہ بعض شیعہ حضرات تو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسن اور حسین صرف 5 ہیں، باقی وہ کسی کو اہل بیت رسول نہیں مانتے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے قرآن پہ اگر نظر ڈالیں تو اہل بیت اور یہ آیات جو ہیں خاص طور پہ حضور کی بیویوں کے لیے ہیں، اور دوسری جگہ قرآن پاک نے سیدنا ابراہیم کی بیوی بھی موجود تھی، جب اللہ کے فرشتے آئے
اور انہوں نے آگے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، تو اہل البیت سے مراد حضرت ابراہیم الخلیل کی بیوی ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت لوط کو حکم دیا وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ اپنے اہل کو لے کے نکل جائیں، تو اس سے مراد بھی ان کی بیوی اور ان کی بیٹیاں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو آپ لے کے جا رہے تھے، واپس اپنے ملک مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے، آپ مدین سے واپس جا رہے تھے، تو راستے میں راستہ جب بھول گئے، اذ قال موسیٰ لأہلہم کثوا، تو آپ نے بھی اپنے اہل سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جا کے راستہ بھی معلوم کرتا ہوں اور آگ بھی لے کے آتا ہوں۔ تو اس سے مراد یاد رکھیں کہ اہل بیت سے مراد اس کا مخاطبین اول جو ہے وہ ازواج رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عقیدہ اہل سنت میں جیسے ہم حضور کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہم حضور کی اولاد کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہم حضرت حسن و حسین کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہم حضور کی بیٹیوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور جن پہ اللہ نے صدقہ لینا حرام کیا ہے ان کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں۔ اس میں حضرت آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں، آل عباس ہیں، یہ سب اہل بیت رسول اللہ ہیں۔ ہمیں یہ طاقت نہیں ہے اور یہ نہ حق پہنچتا ہے کہ ہم نبی کے اہل بیت کا فیصلہ کریں۔ باقی ان کی یہ دلیل ہے کہ حضور نے کپڑا ڈال کے دعا مانگی تھی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اگر قرآن کے ذریعے سے ان کا اہل بیت ہونا ثابت ہو چکا تھا تو پھر دعا مانگنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ تو مانا یہ تھا کہ یا اللہ یہ آیتیں تو میری بیویوں کے حق میں ہیں، لیکن یہ بھی تو میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لیں۔ تو مقصد دعا مانگنے کا یہ دلیل تھی کہ اہل بیت تو ازواج رسول ہیں، مخاطبین اول جو ہیں ازواج رسول ہیں، اور سب سے پہلے خطاب یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن سے آیا ازواج رسول کو ہے، لیکن لا شک کا ویزا لے کے اولاد رسول بھی اہل بیت ہے۔ اب بلا وجہ لوگوں کو لڑانے کے لیے، فتنہ ڈالنے کے لیے، اس لیے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ رحمت دو عالم کے آنے کے بعد اللہ نے سارے فتنے ختم فرما دیے، قومی جھگڑے ختم فرما دیے، قومی عصبیتیں ختم فرما دی، لسانی عصبیتیں ختم فرما دی، مہاجر و انصار بھائی بن گئے، اوس و خزرج بھائی بن گئے، رحماء بینہم کی تصویر بن گئے، اور اسلام چھاتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، اسلام بڑھتا گیا۔ خلفاء راشدین کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی، اسلام کو عظمت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کیسر و کسرا فتح ہو گئے، صنع یمن تک فتوحات ہو گئے۔ صحابہ کے زمانے میں الحمدللہ مسلمانوں کی فوجیں اسپین تک پہنچ گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سین تک پہنچ گئیں، اللہ کی رحمت سے ماورائے نہر تک پہنچ گئیں، اور جہاں جہاں اسلام گیا اپنی رحمتیں، اپنا عدل و انصاف پھیلاتا گیا، لوگ گرویدہ ہوتے گئے اور خود بخود اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہ اسلام میں جھگڑے کب شروع ہوئے ہیں؟ جب سے فتنہ روافض پیدا ہوا، جب کہ فتنہ خوارج پیدا ہوا، جب کہ فتنہ معتزلہ پیدا ہوا، تب یہ فتنے پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے؟ یہاں آپ یہاں تشریف یہاں ہے، عقل کرو، کتاب والے پیچھے بیٹھے نہ وہاں کے سب کے آگے بیٹھ رہے ہیں، کیوں نہیں دیتا؟ چاہ جائیں نہ سنائی دے، کوئی تہذیب سیکھو، تم سے بڑے ہیں، تمہارے باپ سے بڑے ہیں لوگ، سنائی نہیں دیتا اس کو تو سپیکر کے ساتھ جا کے بیٹھو جہاں سنائی دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انا للہ و انا، بابا یہ طالبہ کی جو صف ہے اس کا حکم بھی نماز کی صف کا ہے، اس کا نہیں ہوتا کہ جو چاہے توڑ ڈالے، جو چاہے السلام علیکم جی میں آ گیا مجھے سنائی نہیں دیتا، نہیں دیتا، اللہ کی مرضی ہے۔ اب ہماری آواز جو ساری دنیا سن رہی ہے، اس کو سنائی دیتا ہے الحمدللہ، نہیں سنائی دیتا ثواب میں تو بیٹھا ہے۔ اور اگر کسی نے سننا بھی ہے تو سپیکر کے قریب جائے، نہ کہ مولوی کے سر پہ بیٹھ جائے۔
کیونکہ اس کی آواز اتنا ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ جو قریب ہیں وہ سن سکیں، جو دور ہیں وہ دور رہیں۔ ما سوا الی اللہ المشتقى، اللہ کے سوا کسی کو کیا شکوہ کر سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس انسان ایک چیز پڑھ رہا ہے، اس کا دماغ ہے، ایک فکر ہے، ایک طرف ہے، آپ تشریف لے آئے، سارا کچھ گیا، اور یہ سارا گناہ تمہارے سر پہ۔ انا للہ، میں کیا کہہ رہا تھا مجھے پتہ؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ تو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت۔ اور یاد رکھیں کہ تمام عالم میں فتنے تب شروع ہوئے جب خوارج پیدا ہوئے، فتنے تب شروع ہوئے جب روافض پیدا ہوئے، فتنے تب شروع ہوئے جب معتزلہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے آگے پھر اسلام میں جھگڑے پیدا کیے، کسی نے حب صحابہ میں آگے اہل بیت کی دشمنی اختیار کر لی، کسی نے حب اہل بیت میں آگے صحابہ کی دشمنی اختیار کر لی، کسی نے توحید کی محبت میں سرکار دو عالم کی توہین کر ڈالی، کسی نے حضور کی محبت میں شرک کا دروازہ کھول دیا، کسی نے اولیاء اللہ کی ولایت کا انکار کر دیا، اور کسی نے اولیاء اللہ کو خدا کا والی اور مختار بنا ڈالا۔ یہ سارے فتنے اسلام میں تب آئے ہیں جب عبداللہ ابن سبا یہودی نے تحریک رکھی دنیا میں، اور جتنے فتن ہیں اس زمانے سے لے کر آج تک ان کے پیچھے یہودیوں کی عداوت ہے، یہودیوں کا مکر ہے، یہودیوں کا خدا ہے، یہودیوں کا فریب ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی بتلا دیا ہے کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہود ہیں، لیکن اسلام کے مقابلے پر یہود ہو نصارہ ہو، اسلام کے مقابلے پر ہندو ہو یا سکھ ہو، اسلام کے مقابلے پر بدھ مت ہو یا یدھ مت ہو، اسلام کے مقابلے پر دہریہ ہو یا منکر دین ہو، سب متحد ہو جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہو سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا شیعہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہاں قرآن میں جو لفظ ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تو کم جو ہے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ جب صیغہ جمع مذکر کا ہے تو حضور کی بیویاں کیسے داخل ہو سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیں جواب کہ اگر صیغہ جمع مذکر میں حضور کی بیویاں داخل نہیں ہو سکتی تو پھر بی بی فاطمہ بھی تو داخل نہیں ہو سکتی، وہ بھی تو مذکر نہیں مؤنث ہیں۔ تو اگر بی بی فاطمہ کو تم اہل بیت سے نکالنے پہ راضی ہو تو چلو فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ بھی سوال اور اعتراض جو ہے غلط ہے۔ جمع مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے حضور جب اپنے گھر سے بی بی عائشہ کے حجرے سے تشریف لے کے باہر آتے تو ساتھ کا جو حجرہ ہے یہ بی بی فاطمہ کا گھر تھا، تو حضور دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے السلام علیکم اہل البیت، تو وہاں بھی صیغہ علیکم کا جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح جب اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے بھی بی بی زوجہ ابراہیم الخلیل کو مخاطب کیا تو یہی کا رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، وہاں بھی وہ صیغہ جو ہے جمع مذکر کا استعمال ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی صیغہ مذکر کا استعمال کیا، انی آتیکم منہا بشہاب آتیکم، وہاں بھی صیغہ جمع مذکر کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو خطاب فرما رہے ہیں۔ تو یہ محض لفظی باتیں ہیں، اصل وجہ کیا ہوتی ہے یاد رکھو کہ کبھی عظمت کے اظہار کے لیے جمع مؤنث کے بجائے جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اور بعض علماء نے ایک اور جواب بھی دیا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر جو ہے یشترک بین المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کے لیے وہ مل جاتی استعمال ہوتی ہے، یعنی مذکر کے لیے استعمال کرو جائز، مؤنث کے لیے استعمال کرو جائز۔ جیسے آتا ہے قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، یہ نہیں آیا کہ قالت نسوۃ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
بہرحال جمع مکسر کا صیغہ بھی یشترک بین المذکر والمؤنث، تو اب خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت، حضور کی اولاد بھی اہل بیت، آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت، سیدنا علی بھی اہل بیت، سیدنا علی کی اولاد بھی اہل بیت، اور سیدنا علی کے بھائی حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت عباس، حضرت فضل، یہ سب حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور حضور پاک نے کبھی اپنی محبت اور مہربانی سے حضرت سلمان فارسی کو بھی فرما دیا تھا سلمان منا من اہل البیت، کہ بھی سلمان بھی تو ہمارے گھرانے کا ایک فرد ہے، تو اس لیے یہ آپ کی شفقت ہے اور حضرت سلمان کی عظمت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے فرمایا حضور کی بیویاں یاد رکھو تمہارے گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ پاک کے نبی آپ کو دانائی کی باتیں پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تبارک و تعالی ہر راز کے جاننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں۔ تو ان آیات کے بعد جو آج کا سبق ہے ہم نے تلاوت کیا ہے، جو آج آیات پڑھی ہیں، یاد رکھیں اس کا سبب نزول یہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی اسماء بنت امیس، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی ام عماریہ انصاریہ نے حضور کی خدمت میں آ کے درخواست، اور یہ بھی تعارض نہیں ہے، بی بی اسماء نے بھی کہا ہوگا، بی بی انصاریہ نے بھی کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں اللہ پاک جب بھی حکم دیتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، تو خطاب تو مردوں کو فرماتے ہیں اور ہم جو ہیں ان کے تابع ہوتی ہیں، ہم بھی اس حکم میں شامل ہیں، لیکن ہر جگہ خطاب جو ہے وہ مردوں کو کیا جاتا ہے، عورت کو نہیں کیا جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تو مردوں کو خطاب ہے، تو ہم تو اللہ کے خطاب سے بھی محروم ہیں۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ جو مردوں کو حکم ہے ہم بھی اس کے تابع ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ نے خطاب نہیں فرمایا ہے، پتہ نہیں شاید پھر ہمارا مرتبہ اور آخرت میں کیا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائی کہ میرے محبوب آپ بتلا دیں کہ اسلام کی نظر میں مرد ہے، عورت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، عمرہ ہے، ذکر ہے، سب برابر، یعنی معنوی طور پر، روحانی طور پر، احکام کے طور پہ کوئی فرق نہیں۔ باقی اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے مرد کی خصائص الگ رکھے ہیں، عورت کے خصائص الگ رکھے ہیں، جو صفات مرد میں پائی جاتی ہیں وہ عورت میں نہیں پائی جاتی، جو صفات عورت میں پائی جاتی ہیں وہ مرد میں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ تو ایک فطری فرق ہے، طبیعی فرق ہے، حقیقی فرق ہے، جنس کا فرق ہے، عقل کا فرق ہے، قوت کا فرق ہے، معیار کا فرق ہے، خارجی اور داخلی زندگی کا فرق ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں اگر ایک عورت حج کرے اس کو بھی حج کا پورا ثواب ملے گا، مرد کرے اس کو بھی ملے گا۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور عورت نے روزہ رکھا ہے، یہ تو نہیں کہ اس کو ثواب تھوڑا ملے، بلکہ اس کو تو اور ثواب ملے گا کہ عورت ہو کے کمزور ہو کے روزہ رکھ رہی۔ اسی طرح اگر تم عمرہ کرو یا عورت عمرہ کرے، دونوں کے لیے اجر ہے۔ تم خیرات کرو یا عورت خیرات کرے، دونوں کے لیے برابر کا اجر ہے۔ تم اللہ کا ذکر کرو یا عورت اللہ کا ذکر کرے، برابر ہے۔ تو اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں فرق کیا ہے وہ فرق حقیقی ہے، اس کا انکار کوئی جاہل تو چاہے کر سکتا ہے، عقل والا نہیں کر سکتا۔ اب یہ آیات نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات،
والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، تواضع اختیار کرنے والے مرد اور تواضع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد یا صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد یا روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ڈھیر سارا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر عظیم تیار رکھا ہے۔ تو اب اللہ نے بتلا دیا کہ میرا محبوب آپ عورتوں کو بتا دیں کہ اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مسلمان مرد ہے یا مسلمان عورت ہے، ایمان والے مرد ہیں یا ایمان والی عورت ہے، سب کا مرتبہ برابر ہے۔ اور اسی طرح دیکھ لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے بعض خصائص ہیں، کیا مانا کہ نبی مرد بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی، اس لیے اللہ نے حضرت آدم سے لے کر میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی کوئی رسول کبھی عورت کو نہیں بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ مرد تھے۔ تو یاد رکھیں کہ عورت ولیہ تو بن سکتی ہے، صدیقہ تو بن سکتی ہے، صائمہ تو بن سکتی ہے، نبیہ نہیں بن سکتی، رسول نہیں بن سکتی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ عورت کسی مسجد میں امام بھی نہیں بن سکتی، مؤذن بھی نہیں بن سکتی۔ اسی طرح عورت جو ہے کسی ملک کی سربراہ بھی نہیں بن سکتی، کسی جماعت کی امیر بھی نہیں بن سکتی، اور اس لیے اسلام نے یہ پابندیاں لگائی ہیں، اور یہ پابندیاں عین حکمت ہے اور عدل۔ اب دیکھیں مثلا اگر اللہ عورتوں کو بھی نبی بنا دیتے اور جب وحی آنی ہو اور عورت کو حیض ہو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر امت جو ہے وہ تو 8 دن بیٹھی رہے نا جی، پاک ہو تو پھر جبریل آئے، ناپاک کے پاس تو جبریل نہیں آتے۔ اچھا اسی طرح اگر عورت ہے وضع حمل ہو گئی ہے اور بلیڈنگ ہو گئی ہے 40 دن تک، تو 40 دن تک ناپاک ہے، 40 دن تک وحی روک کے رکھ دی جائے کہ امت مرتی ہے تو مر جائے، ابھی وحی نہیں آ سکتی، عورت پاک نہیں۔ تو حکمت یہ نہیں کہ اللہ نے اس کی شان گھٹائی ہے، حکمت ہے، ورنہ وہ تو نبی کی ماں بن سکتی ہے، ماں کا شان تو زیادہ ہوتا ہے، وہ تو نبی کی بہن بن سکتی ہے، نبی کی ماں بن سکتی ہے، نبی کی بیٹی بن سکتی ہے، نبی کی بیوی بن سکتی ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتی، یہ حکمت ہے۔ ایک ہے جہالت کا عرض کرنا، نہیں جی عورت اور مرد برابر ہیں، کیا مطلب کیسے برابر ہیں جی؟ یعنی عورت بچہ پیدا کرتی ہے، مرد بھی بچہ پیدا کرے، برابر ہے؟ اب
میتھمیٹیکل سینس بھی مانتی ہے کہ دماغ کے اعتبار سے بھی عورت کا دماغ جو ہے وہ ناقص ہے مرد کے مقابلے پر، اعضاء کے اعتبار سے بھی وہ کمزور ہے۔ اچھا، اللہ نے عورت کو امام نہیں بنایا، کیوں؟ امام جب ہوگا تو لوگوں کے آگے کھڑا ہوگا، امام جب ہوگا تو صفیں حکم دے گا، بھی صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، سب کو دکھائے پہلے چہرہ اپنا، پھر نماز پڑھائے۔ اچھا، امام جب ہوگا تو اس کی آواز سنیں گے، تو مقتدی تو عورت کی آواز میں گم کھڑا رہے، اسے تو پتہ نہیں لگے کہ رکوع سجود ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر مقتدی پیچھے کھڑا ہے تو وہ کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے، اس کی موومنٹ کو دیکھتا رہے گا، مرد تو وہاں السلام علیکم ہو گئے، تو نماز کون پڑھے گا؟ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوں، اس پہ نظر نہ پڑے کسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا بغیر محرم کے سفر نہ کرے، کیوں؟ فتنہ ہے، اس کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کا محافظ کون ہوگا؟ بیمار ہو جائے کون تیمارداری کرے گا؟ تمہیں بھی حج کا ثواب، عورت کو بھی، مرد کو بھی، عمرہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ تم تو اتنی خوش نصیب ہو کہ جو عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اب میرا خاوند آئے گا، وہ جناب غسل کر کے بن کے سنور کے اس کے انتظار میں کھڑی ہے، خاوند کا ہنس کے مسکرا کے استقبال کرتی ہے، اس کو آرام سے بٹھاتی ہے، پانی کا وقت ہے، چائے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، پیش کرتی ہے، اس کو سکون قلب اور سکون روح پہنچا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس عورت کو اللہ اس مجاہد کا ثواب دیتے ہیں جو بارڈر پہ گھوڑے پہ کھڑا ہے اور رات کو پہرا دے رہا ہے۔ لیکن اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں اگر باہر جائیں شادی پہ، پھر جناب بڑا میک اپ اور بیوٹی پارلر اور بن سنور کے لباس اپنے خامد کے لیے ایسے کہ دیکھے تو ڈر آئے کہ کوئی ڈین میرے گھر میں رات آ گئی، ایسے گھر میں داخل ہو تو بے ہوش ہو جائے، بدبو کے پھبکے آ رہے ہوں اور سارا گھر اجڑا پڑا ہو اور بچے کوئی ادھر ننگا پڑا ہے، کوئی ادھر ننگا پڑا ہے، کوئی پخانے میں پڑا ہے، کوئی پیشاب میں پڑا ہے، خاوند آ کے بات کرے گا چلو تمہاری اولاد نہیں ہے، تم دے جاؤ غسل کرا دو۔ اب یہ تو پھر اللہ کا عذاب ہے، یہ عورتیں تو نہیں ہیں، یہ تو ہمارے گناہوں کے لیے اللہ نے ہم پہ عذاب مسلط کیا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کر دیں، اللہ ہمیں جنت بھیج دے، ہم صبر کریں، برداشت کریں، اور اسی وجہ سے ہمارے گناہ ہیں تاکہ 24 گھنٹے وہ گھر میں دھلتے رہیں۔ اللہ نے ایک گناہ دھلانے کے لیے ایک عورت بٹھا دی ہے گھر میں، جاؤ تو عذاب، گھر سے نکلو تو عذاب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب یاد رکھیں کہ ایک اس آیت میں صرف ایک چیز جو ہے، باقی اسی لفظ کے ساتھ اللہ نے نہیں فرمایا، ایک لفظ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے عورتیں۔ تو معنی یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، لیکن ذکر جو ہے اس کی حد ہی کوئی نہیں، اس لیے کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ حضور کی دعا ہے کہ رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، یا اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنا شکر کرنے والا بنا۔ تو ذکر کی کوئی حد نہیں، اس کی وجہ یہ ہے
کہ ذکر تو پاکی میں بھی ہو سکتا ہے، ناپاکی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ذکر تو عورت حالت حیض میں بھی کر سکتی ہے، حالت نفاس میں بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، آدمی کو وضو ہو ذکر کر سکتا ہے، بے وضو ہو ذکر کر سکتا ہے، راستے میں چل رہا ہے ذکر کر سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے ذکر کر سکتا ہے۔ اور جتنا ذکر زیادہ ہوگا یاد رکھو اتنی شان زیادہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سب سے افضل حج والا کون ہوگا؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ تو سب رکھتے ہیں لیکن سب سے بہتر روزے دار کون ہوگا؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں عمرہ ہے، اپنے فرمایا ہر عبادت میں جو ذکر زیادہ کرے گا اتنی شان زیادہ ہوگی۔ اب اسی سے اندازہ فرمائیں کہ اولیاء اللہ کی کیا شان ہے کہ جو لوگ روزانہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور 1,00,000 دفعہ سرکار دو عالم پہ درود پڑھتے ہیں، یعنی اندازہ کریں ہر وقت زبان پہ ذکر، ہر وقت زبان پہ ذکر ہے، تو اس لیے فرمایا کثیرن والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو یاد رکھیں گھر جا رہے ہو ذکر کرو، آ رہے ہو ذکر کرو، گاڑی میں بیٹھے ہو ذکر کرو، اور چل پھر رہے ہو ذکر کرو، شام کو واک کے لیے نکلتے ہو ذکر کرو، بجائے اس کے کہ تم خاموش رہو، بجائے اس کے تم غلط باتیں کرو، اتنی دیر میں اگر سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جتنا ذکر کرو گے اتنا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا من الذاکرین من الشاکرین ولا تجعلنا من الغافلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتا جی کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو کیا بیوی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ ہاں جناب دیکھ سکتی ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جائے بندہ کوئی بھی نہ ہو تو عورت غسل بھی دے سکتی ہے۔ کون غسل دے گا؟ یہ تو ایک مسئلہ ہے، بات کو سمجھا کریں کہ بھئی جب آدمی فوت ہو گیا، اس عالم دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا، عورت چونکہ بڑی رقیق القلب ہوتی ہے اس سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے اسلام نے اس کو قبر میں جانے پہ بھی روکا ہے، قبرستان سے بھی روکا ہے، اور بہتر ہے کہ اب موت کے بعد شوہر کو بھی نہ دیکھے۔ اگر اللہ نے چاہا پھر اللہ ان کو قیامت میں ملائیں گے۔ ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا عورت فوت ہو جائے، مرد گھر میں اور بندہ کوئی نہیں، کون غسل دے گا؟ خاوند ہی غسل دے گا۔ کون قبر میں اتارے گا؟ خاوند ہی اٹھا کے اتارے گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری زندگی شوہر کے ساتھ 20 سال 10 سال 30 سال 50 سال گزری، اس میں جو تم نے دیکھ لیا ہے وہ تھوڑا ہے۔ اب موت کے بعد دیکھ کے کوئی احسان کرنا چاہتی ہو؟ اچھا موت کے بعد تم نے چہرہ دیکھا بھی، خاوند کو تو کوئی پتہ نہیں تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو جب خاوند چاہتا تھا دیکھنا اس وقت تو تم منہ پھلا کے بیٹھتی تھی، ہر وقت 12 بجے ہوئے ہوتے تھے اور چہرے پہ اللہ کا عذاب برستا تھا۔ اب مر گیا ہے تو ہمدردی آ گئی ہے، اصل میں دیکھنا چاہتی ہوگی کہ بچہ تو نہیں، شاید کوئی سانس رہ گئی ہو پھر آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ قادیانی ہیں، احمدی ہیں، اسماعیلی ہیں، ہندو ہیں، کاروبار جائز ہے۔ بھائی کاروبار تو تمام دنیا کے کافروں سے جائز ہے، اب ساری دنیا کاروبار کس سے کر رہی ہے؟
اللہ کے بندے ایسے مسئلے پوچھتے ہو جاہل بن گئے جیسے تمہیں پتہ ہی نہ ہو. یہ ساری دنیا کا جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس کا اصل مرکز کہاں ہے؟ تمام دنیا کے کاروبار جو ہیں وہ بینکوں میں چل رہے ہیں اور بینکوں کے مراکز جو ہیں یہودیوں کے ہیں. تمام تمہارے کاروبار جو ہیں جناب یہ ویزا کارڈ ہے، یہ سلور کارڈ ہے، یہ گولڈن کارڈ ہے، یہ فلانا کارڈ ہے، یہ فلانا کارڈ ہے، یہ کون سا سب یہودی سسٹم ہے. جتنا تم ہوائی جہاز استعمال کرتے ہو حج عمرہ پڑھنے کے لیے تم نے بنائے ہیں، کہاں سے خریدتے ہو؟ تم تو اللہ کا فضل ہے روٹی بنانا جانتے ہو بس ماشاءاللہ. فلاں کہتے ہیں جی شہر میں چیڑے اچھے بنتے ہیں، فلاں جگہ مرغ مسلم لٹکے ہوئے ہیں پھانسی پہ ماشاءاللہ، فلاں جگہ جناب سجی اچھی بنتی ہے، فلاں جگہ جناب بریانی اچھی بنتی ہے، یہ جناب لکھنؤ کی بریانی ہے، یہ جناب حیدرآبادی بریانی ہے، یہ جناب حیدرآبادی بینگن ہے، یہ کھڑا مسالہ ہے، یہ پڑا مسالہ ہے. کیا عذاب ہے. ہماری قوم تو اسی میں پڑی ہے، تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم جناب ہوائی جہاز بناؤ؟ کھاؤ پیو عیش کرو مار کھاتے رہو، کھانے بھی کھاؤ ذلیل بھی ہو. اسی لیے ہمیں ہر جگہ مار پڑ رہی ہے کہ ہم ایک سوئی بھی نہیں بناتے ہیں دشمن کے محتاج. آج ہم 10 لاکھ کی گاڑی لیں گے فائدہ دشمن کو ہوگا، آج ہم کپڑا خریدیں گے فائدہ دشمن کو ہوگا. کاٹن ہماری ہوگی، کپڑا وہاں سے بن کے آئے گا، ہم سے وہ لیں گے 2 روپے کا، بیچیں گے ہمیں 200 روپے کا بنا کر. ہم سے لیں گے آلو 5 روپے کلو، ہمیں بیچیں گے 200 روپے کلو. یہ چپس ہے، یہ پوٹاٹو ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، ڈبے میں بند کر کے پیک کر کے وہی آلو ہے. وہ علم کے سے عقل کے ساتھ تمہیں مار دے رہے ہیں اور تم ذرا زیادہ جذبات میں آ گئے تو ڈنڈے اٹھا کے بھاگ پڑے. ڈنڈے خود مر گئے یا ان کو مار کیا ہو؟ دونوں طرف مر تو ہمارے گئے نا. میرا بھائی جنگیں عقل سے لڑی جاتی ہیں، علم سے لڑی جاتی ہیں. اب دشمن اتنا آگے چلا گیا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے جس کمرے کو دیکھنا چاہے فوکس کر لیں، کمرے میں چلتی ہوئی چیونٹی بھی دیکھ لیں. تمہاری جیب میں جو موبائل ہیں تم نے بنائے ہیں. ان کو جب جناب تم میسج فیڈ کرتے ہو تو پہلے کہاں جاتا ہے پتہ ہے؟ پہلے دشمن کے ہیڈ کوارٹر پہ جاتا ہے. وہ پڑھتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو چیک کرو. یہ جتنے تم موبائل کے ذریعے اپنی عورتوں کے، بیگمات کے، بیویوں کے، محباؤں کے فوٹو بھیجتے ہو، یہ فوٹو پہلے ان کے ہیڈ کوارٹر پہ جاتا ہے. کوئی خوبصورت لڑکی ہے اس کو فوراً محفوظ کر دیتے ہیں، پھر اس کے فوٹو انٹرنیٹ پہ دیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں کہ آج ایک نئی لڑکی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. باقی پوچھ رہا ہے جی انگریزوں سے، کافروں سے کاروبار. اور جناب ہمارا تو کھانا پینا ان کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو کاروبار کیا ہے؟ یہ پیزا شریف جو کھاتے ہو مسلمانوں کا ہے. میکڈونلڈ کا جو برگر شریف کنگ برگر 500 روپے میں ایک برگر خریدتے ہو یہ مسلمانوں کا ہے. یہ جو تم چیز خریدتے ہو اور جبن خریدتے ہو یہ مسلمانوں کا ہے. یہ جو تم صابن شریف حج کے بعد استعمال فرما رہے عمرے کے بعد تمہارا بنا ہوا ہے. چھوڑو ان باتوں کو. جب ہم مسلمان مر گئے ہیں تو رونا کس بات کا؟ بس کھاؤ پیو عیش کرو، جانوروں کی طرح مر جائیں گے. السلام علیکم. آگے کا بھی نظر تو یہی آ رہی ہے کہ ایک دنیا خراب ہے تو اگلی بھی خراب ہے. باقی عیش کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو. باقی ہے کاروبار سب کے ساتھ جائز ہے. کیوں جائز نہیں؟ یہ دیکھا حرم میں میوزک لگا ہوا تھا، ماشاءاللہ کتنا ثواب کما رہا ہے. میوزک لگا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کر سکتے ہیں؟
رکن یمانی جو ہے میرا بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ہاتھ لگائے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو وہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈپٹی ہے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم استجب، اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرما۔ تو یہ بھی مقام مستجاب ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں استلام کیا سرکار دو عالم نے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے حجر اسود کا پتھر جنت کا ٹکڑا ہے، یہاں بھی جو چھوٹے پتھر لگے ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی جنت سے ہے، واللہ عالم۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ عمرہ کر کے تشریف لے جائیں، نہ اپنے آپ کو خراب کریں، نہ اپنے ملک کو خراب کریں، اور نہ یہاں بے عزتی کا ذریعہ بنے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے تو حج پہ تشریف لے آئیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، ایک بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے بچے بیٹیاں غریب ہیں، زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں۔ یاد رکھو زکوٰۃ باپ دادا نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی بیٹے کی بیٹیاں ان کو، لیکن بھائی کا بیٹا بہن ہے بھائی ہے ان کی اولادیں دے سکتے۔ کہتے جی کہ کراچی سے جب ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم نے سوچا کہ احرام راستے میں باندھ لیں گے، پیدل آ رہے تھے آپ؟ نہیں، راستے میں تو وہ باندھ لیتا ہے نا جو پیدل آ رہا ہو، آپ تو ہوائی جہاز میں تشریف فرماتے۔ اور جی سامان ہمیں انہوں نے گنتے دیا، تو اب جناب آپ میقات کے اور اصل عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور ایک ایک دم بھی پڑ گئے۔ ہم نے سوچا تھا راستے میں باندھ لیں گے۔ اگر مسئلہ تمہیں پتا ہوتا جہاز میں بیٹھے بیٹھے باندھ دیتے، قمیص اتار دیتے، بنیان اتار دیتے، شلوار میں بیٹھے رہتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جدے اتر کے چادر باندھ رہے۔ اب ایک ایک بکری دم بھی دو، اور اصل عمرہ جس کے لیے تم آ رہے تھے اس سے بھی تم محروم ہو گئے۔ ہاں تو عمرے پہ رہے تھے، سامان ان کو دے دیا تھا۔ ایک رونق میلہ ہے، آ رہے ہیں، عمرہ تھوڑا ہے کیا؟ کون سا عمرہ ہے؟ عورت کے لیے سفید احرام باندھنا بالکل حرام ہے۔ یہ جو رومال باندھتی ہے خالص بدعت ہے، کوئی احرام نہیں، عورت کا جو لباس ہے وہی احرام ہے۔ یہ تو رواج پڑ گیا ہے، اور عورت اگر سفید کپڑے پہنے احرام میں ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا سفید رنگ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو رنگین کپڑا ہونا چاہیے۔ 4 رکعات سنت تشہد وسط، مجھے نہیں پتا جناب آپ کا کیا مطلب ہے 4 رکعات سنت تشہد وسط؟ تو تشہد وسط میں ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اول تو تشہد نہیں ہوتا، نہ قیام میں ہوتا ہے، نہ رکوع میں ہوتا ہے، وسط میں ہی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں سوال کیا ہے۔ محلے کی 4 مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے تو ہم کس کا جواب دیں؟ کسی ایک کا دے دو۔ بیوی شوہر کے بغیر شادی میں جا سکتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اگر اجازت ہو اور خاوند مطمئن ہو کہ آگے عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا انتظام الگ ہے، اور ویڈیو کیمرے سے فلم نہیں بنے گی، گانا بجانا بھی نہیں ہوگا، تو بھیج سکتا ہے۔ ورنہ آج کل ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں جو جدید فیشنیبل ہیں وہ کپڑے لے جاتی ہیں، وہاں شادی گھر میں تبدیل کرتی ہیں، اور وہ جب کپڑے بدل رہی ہوتی ہیں تو فلمیں بن رہی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی لعنت کوئی ہوگی؟ اسی لیے مجھے کہتے ہیں نا بولی مکی پاگل ہے، تو میں مجبور ہوں، بھائی میرا دماغ خراب ہے، اس کو آپ غیرت والا سمجھ لیں یا پاگل سمجھ لیں، جو مرضی ہے سمجھ لیں۔ بہرحال مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی بیٹی ہماری شادی گھر کے حمام میں بغیر کپڑوں کے کھڑی ہو اور فوٹو کھینچے جائیں۔
آج کل تو اتنے سے کیمرے ہیں نا، پتہ کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ لکھ دیتے ہیں جی فوٹو والا کیمرہ مت رہو، کس کس کی تلاشی لوگے جناب؟ تو بابا اب وہ زمانہ آ گیا ہے، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت سے، صحابہ نے پوچھے رسول اللہ فتنے سے کیسے بچیں گے؟ فرمایا اکثر سیفہ کا، تلوار توڑ ڈالنا، اگلے کالے کا بابا کا دروازہ گھر کا بند کر دینا، امسک لسانہ کا، زبان کو بند کر کے بس ذکر کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، چپ کر کے چھپ جاؤ۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت پہ وقت آئے گا کسی نے دین بچانا ہو تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے، لوگوں میں آئے ہی نہیں۔ جمعہ کے خطبے کے آخر تک سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، بہرحال احناف کے نزدیک جب خطبہ شروع ہو جائے تو بیٹھ جائیں، خطبے کا سننا واجب ہے، اس میں تو تبلیغ بھی منع ہے، کسی کو امر بالمعروف بھی نہیں کر سکتے۔ دھوکہ دے کر میری شادی ایک پاگل لڑکی سے کر دی گئی ہے۔ دھوکہ کیسے جناب؟ آپ نے حجاب قبول نہیں فرمایا، آپ نے شریعت کے مطابق پہلے بیوی کے بارے میں معلومات کیوں نہیں کیے؟ آپ نے خطیب ہونے کی حیثیت میں اپنی مخطوبہ کو پہلے ایک نظر کیوں نہیں دیکھا؟ تو آپ پاگل ہیں، لڑکی تو پاگل نہیں ہے۔ آپ گزارا کرو، انشاءاللہ آپ کے گلے میں ہے وہ، اب انشاءاللہ گناہ بخشانے کا ذریعہ بنے گی۔ نا میں مذاق نہیں کر رہا، میں صحیح مشورہ دے رہا ہوں۔ پاگل ہے کہیں ایسے رات کو ڈنڈا لے کے مار ڈالے، پاگل ہے۔ اب گزارا کرو صحیح۔ اب آپ اس کو کہیں کہ تم پاگل ہو نا، میں مہا پاگل ہوں، دو پاگل اکٹھے ہو جاؤ، وہ ہنسے تم ہنسو، رونا شروع ہے تم بھی رونا شروع کر دو، لیکن رات کو دروازہ بند کر کے سویا کرو۔ پاگل ہے نا، پتھر اٹھائے مار دے، کیا کرو گے؟ یہ خود بے وقوف ہے، جان چھڑانا چاہتا ہے، کوئی لڑکی شڑکی پاگل نہیں۔ اتنا پیر میں بھی ہوں گے چٹ پڑھ کے سمجھ لوں، تجربہ ہو گیا، پیری فقیری تو مجھے آتی نہیں۔ مجھے لوگ بڑا کہتے ہیں صحیح آپ بیعت کریں پیر، میں نے کہا میرا جیسا آدمی، میں دوسری بات پہ تو لڑ جاتا ہوں، میرا کون مرید ہوگا بھائی؟ میرے دماغ پر کوئی آدمی اگر یہ پیالی مجھے غلط پکڑائے تو میں اس کو ماروں تھپڑ۔ پیالی چائے کی دیتے انگلی اندر ہے اس کی، کیا کرے گا؟ انشاءاللہ میں ان تعلموں کی وجہ سے یقیناً بخشا جاؤں گا، مجھے بالکل اللہ پہ یقین ہے۔ بھائی تمہیں چائے پکڑنا بھی نہیں آتا، اتنا عرصہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پاک نے داڑھی کالی کی تھی، حضور کی داڑھی تھی ہی کالی جناب، کالی کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئی، صرف 17 بال سفید تھے۔ کالی کرنا حرام ہے نہ، تم داڑھی کالی کر کے بڑا مجھے ٹھنڈے دل سے سمجھاؤ، کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، بیوی کو یا لوگوں کو؟ نہیں، ٹھنڈی دل سے بات۔ اگر بیوی کو دھوکہ دینا ہے کہ میں جوان ہوں، اسے تیری جوانی کا پتہ ہے، اور لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، کیوں خواہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ کس بات کی جوانی جناب؟ جوانی وہ ہے، ابھی کل اخبار میں پڑھ رہا تھا 106 سال کی عمر ہے اور 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ اس نے پوچھا لوگوں نے کہ اللہ کے بندے تمہاری اتنی عمر ہے؟ انہوں نے کہا میری پہلی بیویوں سے جا کے پوچھ لو کہ میں ٹھیک ہوں یا میں کمزور ہوں، مجھ سے تو وہ تنگ ہے، پہلے 3 میرے گھر میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میری اولاد جو ہے 500 سے تجاوز کر گئی ہے، یعنی اولاد اولاد کی اولاد، بیٹے بیٹیوں کی بیٹیاں، ماشاءاللہ 500 کا گھرانہ ہے۔ نے کہا اتنا بڑا؟ انہوں نے کہا رزق اللہ دے رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ ایک صحابی نے اس کو زیادہ خریدا کہ یہ بھی عمر ہے کوئی شادی کرنے کی؟ اس نے کہا تم تو لڑکی نہیں دے رہے ہو، ان سے پوچھو جن نے دی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ بیچارہ بھاگا اخبار لے کے، اس نے کہا یہ بڈھا تو کوئی عذاب ہے۔ ہجڑے کی نماز جنازہ کون سی ہوگی؟ تمہارا کوئی رشتہ دار ہجڑا ہے؟ ہاں، مسئلہ پوچھنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ وہ جناب اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ پیشاب اگر عورت کی طرح کرے عورت کے حکم میں ہے، مرد کی طرح کرے تو مرد کے حکم میں ہے۔ جو لوگ
ٹک لگاتے ہیں عمرے کے بعد وہ دم پڑ جاتی ہے، پورے سر پہ اس طرح پھرائیں، اگر کٹوائیں تو بال اتنے کٹوائیں کہ سارے سر کے بالوں کا 1/4 حصہ کٹ جائے۔ کیا مطلب؟ دیکھو مثلا اتنے بال ہیں تو اتنے بال سارے سر کے کٹیں، یہ نہیں کہ ٹک لگاؤ دم پڑ جاتا ہے۔ میں اپنے بیوی بچوں کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں اگر انہوں نے کہا ہے، ورنہ آپ اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو نصیب کرے۔ الحمدللہ زندہ سلامت موجود ہیں، ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کو بھی نصیب فرما۔ اور اگر انہوں نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو تو پھر بعض فقہا فرماتے ہیں کہ کر سکتا ہے، اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے اختلاف سے بچا کرو، عمرہ اپنے لیے کرو، طواف اپنے لیے کرو، جب فارغ ہو جاؤ تو دعا مانگ لی کہ یا اللہ اگر تیری دربار میں قبول ہے اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے۔ کیوں؟ ہمیں تو میرا بھائی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ قبول بھی ہے کہ نہیں، اللہ نے ہمارا عمرہ قبول بھی فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ ویسے علماء نے نشانی لکھی ہے کہ اگر نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو تو سمجھ لو کہ پہلی نیکی قبول ہو گئی ہے، اور اگر نیکی کرنے کے بعد گناہ ہو جائے تو سمجھو پہلی بھی مردود ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائی عمرے پہ آنے والے بالکل ٹھنڈے دل سے اندازہ لگا لیں کہ اگر عمرے سے پہلے بھی اس طرح پھرواتا تھا، مکہ مدینہ دیکھنے کے بعد بھی اس طرح پھرواتا ہے، پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا اب بھی جھوٹ بولتا ہے، پہلے بھی سود کھاتا تھا اب بھی سود کھاتا ہے، پہلے بھی رشوت کھاتا تھا اب بھی رشوت کھاتا ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے مردود کر دیا ہے، میری حاضری قبول نہیں ہوئی۔ اگر حاضری قبول ہو تو اس کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ آدمی یورپ جاتا ہے، انگریزی لباس پہنتا ہے، انگریزی میں بات کرتا ہے، انگریزوں کی طرح کھاتا ہے، انگریزوں کی طرح چلتا ہے، تم مکے مدینے میں آؤ اور نبی کا رنگ نہ چڑھے، کعبے کا رنگ نہ چڑھے تو سمجھو کہ اللہ نے ٹھکرا دیا ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا وامور المسلمین۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں سے اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تمام اسلامی ملکوں میں مساجد، مدارس، معاہد، معابد، دین کے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تبلیغ والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے نام لیواؤں کی حفاظت فرما، یا اللہ محمد عربی کی سنت پہ چلنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ محمد مصطفیٰ کی شکل بنانے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم عاجز ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہم پہ رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، یا اللہ تو اجود الاجودین ہے، یا اللہ تو بغیر مانگے بھی عطا فرماتا ہے، یا اللہ تو جانوروں کو بھی عطا فرماتا ہے، یا اللہ تو کافروں پر بھی رحم کر دیتا ہے، یا اللہ تو اپنے دشمنوں پر بھی رحم کر دیتا ہے، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔